آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جیسے وہ آپ کی بیوی ہے ایسے وہ آپ کی والدہ ہے. تو اگر آپ کی والدہ آپ کی بیوی کے ساتھ احسان کا سلوک نہیں کر پا رہی ہیں، اس کی کیئر نہیں کر پا رہی ہیں، فار سم ریزن ان کے ذہن میں کوئی پرانے کوئی ایموشنز ہیں جو ان کو پریشان کرتے ہیں، یا ان کے ذہن میں کوئی تحفظات ہیں، تو یہ جو آپ کی بیوی ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی ٹیک کیئر کریں. اور اس میں دیکھیں، مرد کا جو ایک رول ہے نا، بینگ اے سن اینڈ بینگ اے ہسبینڈ، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے شادی کے بعد. ہم انفارچونیٹلی اپنی بیٹیوں کی تو تربیت پھر بھی کر لیتے ہیں، ہم بیٹوں کی تربیت نہیں کرتے. اور بیٹوں کو ہم یہ نہیں سکھاتے کہ شادی کے بعد تمہاری دوہری ذمہ داری ہوگی. ایک طرف تو تم پہلے اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتے تھے، لیکن اب تمہیں اپنے بیوی بچوں کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہوگی، اور تمہیں جیسے اپنی ماں کا خیال رکھتے ہو اسی طرح تمہیں اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب گھر میں ایک کھچڑی بن رہی ہو، ایسی صورتحال میں جب آپ اپنے ساتھ جب آپ پریشان ہو اور آپ کو چیزیں سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ کو آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو آپ کی طرف سے ملنے والے کمفرٹ کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی کیئر، آپ کی افیکشن، آپ کی لو کی ضرورت ہے. آپ کی ماں تو نہیں دے سکیں گی، کیونکہ آپ اپنی ماں کو اس عمر میں نہیں تبدیل کر سکتے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے نا، انسان اتنا پختہ ہوتا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ خود اس چیز کا احساس کر لے، لیکن اس کو کوئی اور انسان تبدیل نہیں کر سکتا. تو اپنی ماں کو تو تبدیل آپ نہیں کر سکتے. ہاں، جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں وہ ہے ایک انسان، وہ ہے آپ خود. اور آپ نے کیسے اپنی بیوی کو کمفرٹ دینا ہے، یہ اب آپ نے سوچنا ہے. آپ اپنی ماں سے اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ اب آپ کی وائف ماشاءاللہ سے ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہیں، تو اب تو ان کی اور زیادہ کیئر کی ضرورت ہے آپ کی طرف سے. تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنی والدہ سے اس موضوع پر ان کو فورس کرنے کے بجائے یا ان کو سمجھانے کے بجائے آپ دیکھیں کہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں؟ ہمارے پاس 10 منٹ رہتے ہیں، اگر کوئی میم سوال. اس میں ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، میں ان کی بہت کیئر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اب جیسے میں آفس جاتا ہوں تو پیچھے سے ان کے ساتھ جو وہ کرتی ہیں ان کا ضرور، یا میرے منہ پہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اس کو وائف کو پیچھے سے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل ان کو پیچھے سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ کی اتنی زیادہ کیئر نہ کیا کرو، اس کو 1-2 دفعہ آپ پوچھ لیا کرو کسی چیز کا. اور مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنی وائف سے جو ہے نا فورسفلی اپنے کام کروایا کرو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے. تو میں اپنی وائف کو جتنا کمفرٹ دے سکتا ہوں دیتا ہوں، لیکن اور وہ میرے سے راضی بھی ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی مدر جو ہے نا، ان کے ساتھ میرا جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا، تو میں اس بارے میں کیا کروں. تو میں ان کو تھوڑے بہت ٹپس اینڈ ٹرکس دیتا رہتا کہ آپ ان کو جو ہے ایک ایتھیکلی اسٹاپ دے دیا کریں کہ جی یہ اس بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، یا میں نہیں کرنا چاہتی ہوں. لیکن وہ معاملات ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں. اپنی کو تو آپ نے جیسے بتایا کہ میں ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن میں وائف کو خاموش کتنی دیر تک رکھ سکتا ہوں؟ وہ بھی ایک انسان ہے. آپ اپنی امی یہ نہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایسا کرتی ہیں، وہ میرے ساتھ بھی ایسا کرتی ہیں. دیکھیں، آپ اپنی امی سے بیٹھ کر اس موضوع پر کلیئرلی بات بھی کر سکتے ہیں. میم میں نے کافی بار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بڑا ایک ریپلسو اور ریگریسو قسم کا ریئیکشن ملتا ہے آگے سے، کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کی بات کرتے ہو، صرف آپ اپنی ماں کی کوئی بات آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ اس عمر میں پیرنٹس کو صرف آپ ان کی کوتاہیوں کے لیے نظر انداز کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی بیوی کو ان کے جو ان کا غلط رویہ ہے یا ان کی زیادتی ہے اس سے آپ اپنی بیوی کو کیسے بچا سکتے ہیں، ایک بات. دوسرے یہ کہ آپ ان کی بات کو نظر انداز کریں اور اپنی بیوی کو بھی سمجھائیں کہ نظر انداز کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتی ہیں، اس کو نظر انداز کریں، برداشت کر لیں. کچھ دن کی بات ہوتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور یہ باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں. کوئی ایسا گھر آپ کو نہیں ملے گا جہاں یہ سب کچھ نہ ہو. تو جب ایسا ہو تو اس وقت صرف چھوٹا موٹا نظر انداز کر کے خاموشی اختیار کریں، اگنور کرتے ہیں.
اس سے اگنور کرنے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا تو گھر میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے، پھر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بات میری یاد رکھیے. کہتے ہیں نا میم خاموش رہنے سے مسائل کم ہو جاتے ہیں اور تذکرہ کرتے رہنے سے بڑھ جاتے ہیں. تو جتنا آپ کی وائف اس چیز کا تذکرہ آپ سے کریں گی آپ کے اندر بھی اریٹیشن ہوگی. اگر وہ آپ سے تذکرہ کریں، آپ ان کی بات کو سنیں، ان کو تسلی دیں، ان سے کہیں ٹھیک ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمہیں کہ تم میری امی کی اس چھوٹی موٹی زیادتیوں کو برداشت کر لیتی ہو، ان کو اگنور کر دیتی ہو. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. ان کی تعریف کریں، ان کو تسلی دیں، ان کو ڈھارس دیں. جب آپ کی طرف سے ان کو ڈھارس ملے گی نا تو آپ کی بیگم کو آپ کی والدہ سے زیادتی کا مسئلہ کم سے کم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کی طرف سے ان کو ڈھارس اگرچہ نہیں ملے گی تو ان کے دل میں اس چیز کا گرج بڑھتا جائے گا کہ ایک طرف تو میری ساس ہے جو مجھے کچھ نہ کچھ کہتی سنتی رہتی ہے، دوسری طرف جب میں اپنے میاں سے کہتی ہوں تو وہ بھی اس کا کچھ تدارک نہیں کرتے. تو آپ اپنے اینڈ سے اتنا تدارک ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ساس اپنی وائف کو آپ اس کو تسلی دیں، اس کی بات کو دھیان سے توجہ سے سنیں، اس کو ڈھارس دیں اور اس کا سننے والا کان بنے. اس کو ایکنالج کریں اس کے صبر پر، اس کو ایکنالج کریں اس کی برداشت پر، کیونکہ وہ اس وقت ایسی کیفیت سے گزر رہی ہے کہ وہ اس وقت اور زیادہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہوئی ہے، تو اس کو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگ رہی ہوگی. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے اس وقت.